قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کرو۔ قبلے کے اوپر بہت شور مچایا تھا لوگوں نے جب تحویل قبلہ ہوا، دوسرا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ تو تم بڑا شور مچا رہے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جب اللہ پہ ایمان رکھے، آخرت پہ ایمان رکھے، فرشتوں پہ ایمان رکھے، کتاب پہ ایمان رکھے، نبیوں پہ ایمان رکھے، یہ ہے دل کی سچائی، نظریے کی سچائی، عقیدے کی سچائی، سوچ کی سچائی۔ پھر اس کے بعد عمل کی سچائی میں اللہ نے تبصرہ کیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں مال دے رشتہ داروں کو بھی، یتیموں کو بھی، مساکین کو بھی، مسافروں کو بھی، مانگنے والوں کو بھی، غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نفل کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کوئی وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جسمانی تکلیفوں میں، معاشی تنگیوں میں، جنگی حالات میں صبر کرنے والے لوگ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو تقویٰ والے۔ آج کے اس درس میں اگر ہم صرف اتنا ہی وعدہ کر لیں، یا اللہ ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر، اور ہمیں سچا لگا، زبان کے بھی سچے، دل کے بھی سچے، اور عمل کے بھی سچے۔ آخری واقعہ سنیے، مال غنیمت تقسیم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا، تو ایک صحابی آپ کے پاس آ گئے، ان کا حصہ رکھا گیا تھا، ان کے لیے حلال تھا، طیب تھا، کہنے لگے ما علی ھذا بایعت، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت اس مال کی خاطر تو نہیں کی، مجھے تو اس کی طلب نہیں، حالانکہ ان کے لیے دینا جائز تھا، حلال تھا، اللہ کے گھر میں تقسیم کر رہے، ان کا اپنا ایک جذبہ تھا، کہ میں نے اس کی خاطر جہاد نہیں کیا، میں نے اس کی خاطر بیعت نہیں کی، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا ہے اور اس لیے جہاد میں نکلا ہوں، انقربا نامتنا، کہ یہاں کہیں مجھے اللہ کی راہ میں تیر لگ جائے اور میں شہید ہوں۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کیے، ان تصدق اللہ یصدقک، اگر واقعتاً تم دل سے یہ بات کہہ رہے ہو اور اس بات کے کہنے میں سچے ہو تو اللہ تیری اس خواہش کو سچا کر دے گا۔ میدان میں نکلے، شہید ہوئے، ان کی لاش کو ڈھونڈا گیا اور پھر دیکھا گیا اسی جگہ پہ جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا تیر لگا تھا اور وہ اللہ کے بعد شہید ہو گئے۔ تو صدق بہت بڑی حقیقت ہے۔ کائنات کی میں نے گزارش کی کہ سب سے بڑی ہمارے معاشرے کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم سچ کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم معاشی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر جو مختلف تنگیاں ہیں، مسائل ہیں، اور دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی ہے اور ہم خود بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اس کی سب سے بنیادی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ صداقت سے خالی ہے، سچ الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سچے لوگوں میں شامل کرے، ان سچے لوگوں میں جن کو اللہ قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ نصیب کرے۔ تو ہم کس کے امتی ہیں؟ الصادق امین کے، وہ نبی جس کا دور جاہلیت میں یہ لفظ تھا کہ وہ الصادق ہے، اور جن کا یہ لفظ تھا کہ وہ الامین ہے۔ الامین تو پھر خود ایک مستقل